ہمارے باپ دادا بھی 50-60 میں اس ملک میں آئے تھے کیونکہ یہاں ذرا خوشحالی تھی، اور ہم آئے نہیں تھے، ہم کو بلایا گیا تھا. یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، آج سن لو میری طرف سے. ہم آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں. یہاں ورلڈ وار 2 ہوا تو ان کے سولجر بہت مارے گئے ورلڈ وار 2 میں. یہاں پر ورک فورس کی کمی تھی تو ان کو ورک فورس کی ضرورت تھی. انہوں نے پہلے تو جرمنی نے انڈیا میں نہرو سے کہا کہ تم اپنا ورک فورس ہم کو دو، اپنے آدمیوں کو ہمارے یہاں بھیجو. تو نہرو نے ان سے کہا جرمنی سے کہ ہم بھیجیں گے ہمارے جوانوں کو، لیکن تم کو انہیں سٹیزن شپ دینا پڑے گا. تو جرمنی نے کہا نہیں، ہم سٹیزن شپ نہیں دیں گے. تو نہرو نے کہا پھر ہم نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ کیا کہ ہم اپنے جوانوں کو تمہارے یہاں بھیجیں، پھر جب وہ بڈھے ہو جائے تو تم ان کو واپس ہمارے ملک میں بھیج دو، تو ہم نے ان کو کھلانے پلانے پالنے کا. جب وہ وہاں آئے تو سٹیزن شپ دینے کا، وہیں رکھنے کا. جرمنی نے منع کیا، انہوں نے نہیں بھیجا. برٹش نے کہا کہ ہم کو ورک فورس چاہیے، تو نہرو نے کہا یہی کہا کہ سٹیزن شپ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیں گے. تو پھر نہرو نے کہا کہ جاؤ. تو پھر 50-60 میں ہندو بھی مسلمان بھی وہاں سے یہاں آنے شروع ہوئے. 50 میں سب سے پہلے آئے تھے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 56 میں آئے تھے، بہت پہلے. اور وہاں پر ننی تن میں رہتے تھے. اس وقت چھوٹی سی سمجھیے کہ ٹولی تھی وہاں ننی تن میں. تو وہاں ایک کوارٹرس میں کام کرتے تھے، مل میں. تو فورمین نے کہا کہ یہ تم جمعہ پڑھاتے ہو حافظ پٹیل کو، تو تم جمعہ بند کرو، تم میرے ورکرز کو خراب کرتے ہو. میں جمعہ تو پڑھنا پڑے گا، میں تم کو سیک دے دوں گا. کوئی نہیں، مجھے سیک دے دو. سیک دے دیا اس نے. تو حافظ پٹیل صاحب نے پھر کہ بھئی جمعہ کے بندوبست کرنے کے لیے وہاں ایک مکان لیا اور اس مکان میں نماز پڑھنے لگے. اب یہ تو سب سے پہلے 56 میں ایسا ہوا تھا کہ مکان میں کوئی پریئر کر رہا ہو. کاؤنسل کو پتا چلا کہ اس مکان میں سب پریئر کرتے ہیں، انہوں نے آ کے بند کر دیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی پرے کرنے کی جگہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، ہم کو مکان میں پرے کرنا پڑا. تو کاؤنسل نے ہاؤس آف کامنز میں لکھا کہ یہ لوگ کچھ نئے آئے ہیں اور یہ یوں کر رہے ہیں. ہاؤس آف کامنز میں ڈیبیٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چونکہ یہ نیو کمرز ہیں، ان کے پاس کوئی اپنی مسجد نہیں ہے، کوئی پریئر، تو ان کو مکان میں پڑھنے دو. تو وہ پاس ہو گیا. تو انہوں نے جب فائٹ کیا تھا تو مکان میں نماز کی اجازت ملی. پھر پورے انگلینڈ میں جہاں جہاں مکان تھے سب میں پھر نماز شروع ہوئی. پہلے ان لوگوں کی محنت سے یہ شروع ہوا تھا. تو ہم آئے نہیں تھے، ہم کو یہاں انوائٹ کر کے بلایا گیا ہے، اور ہم نے آ کر کے ان کی ساری مل سنبھالی تھی. یہاں بولٹن میں سون لین کی جو مل ہے اس میں کتنے ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے. اور یہاں بلیک بن میں گاندھی مل ہے، بولٹن سے بلیک بن جاتے ہیں، گاندھی آئے تھے اس کی اوپننگ کے لیے. یہاں روٹن سٹون میں، برنلی میں کتنی ملیں ہیں. پریسٹن میں کوارٹرز تھی، میرے خسر صاحب وہاں کام کرنے جاتے تھے. یہ عرب کی جو لال رومال ہیں یہ پہلے پریسٹن سے بن کر کے جاتے تھے. یہ ساری جو مل کی انڈسٹری تھی، کپڑوں کی انڈسٹری، یہاں سے بیسٹ کپڑا جو بنتا تھا وہ برٹش کا ہوتا تھا. یہ تو 50, 60, 70, 80, لیٹ 80s تک چلا. جب یہ ہماری پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر آئی تو اس نے یہ سارا بیڑا غرق کر دیا. اس نے ساری انڈسٹریاں یہاں سے نکال بھگائی کہ یوروپ میں چیپ لیبر ہے، چائنا میں چیپ لیبر ہے، کپڑا وہاں سے بن کر کے آئے گا، یہ ساری ملیں بند کرو. کول مائن بند کروایا، ملیں بند کروائیں، ملک کا بہت نقصان کیا اس نے. ورنہ ہمارے باپ دادوں نے یہاں کی میلوں کو بچایا تھا، یہاں کا ورک فورس بن کر آئے تھے اور محنت کی تھی. اور ہم بائی انویٹیشن آئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں، بلایا گیا ہے ہم کو یہاں. اور پھر آج بھی اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلمان مائنورٹی میں ہیں، لیکن ٹیکس پیئنگ میں شاید دوسروں سے زیادہ ہے. ہمارے لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بیرسٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، آپٹیشنز ہیں، اور ڈینٹسٹ ہیں، اور بزنس مین ہیں. کتنا ٹیکس بھرتے ہیں ہم لوگ. ہم فری میں نہیں دے رہے ہیں. کوئی تمہارے باپ کا ہم پر احسان نہیں، ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہارے ملک کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے فارنرز بنا کر کے ہمارے خلاف روز شور مچاتے ہیں، امیگرنٹ. یہ بکواس بند کرو اس کو، اور جو حقیقت ہے اس کا اظہار کرو. ہماری حکومت یہ نہیں چاہتی ہے، لیکن یہ چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، نئے کچے، یہ وہ جو ہر وقت شراب پیتا کر سامنے آتا ہے، کیا نام اس کا، نائجل فرارج. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اور یہ بدماش ایک قسم کے، یہ ان لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ یہاں چھاتی تان کر، سینہ تان کر رہے ہیں. ہم کوئی یہاں پر کوئی غلام نہیں ہے ان کے باپ کے. ہم آزاد ہیں اور اپنی سے کہیں گے الحمدللہ ہم اچھے نیت سے ہیں، ہم اچھے طرح سے رہ رہے ہیں، آرام سے کر رہے ہیں. ہم کوئی ڈھمال نہیں کرتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، ہر ایک کو ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے احتیاط ہونا چاہیے.